خواتین حضرات السلام علیکم. یہ ولاگ میں نے اصل میں اتوار کو ہی کرنا تھا جس دن انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل ہوا تھا، کیونکہ ان دا ڈیز بیفور فائنل پریسیڈنگ فائنل میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیر از سم تھنگ میجر جو ہے رانگ ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ یہاں پہ، اور جس کا انڈیا کو بعد میں نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ ولاگ بنانے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑانا ہے. میں تو اسی دن بنا دیتا ہے یہ ولاگ، اس دن میں زیادہ پریپیئرڈ تھا شاید، مگر میں سنڈے کی ڈریسنگ میں تھا تو میری بیگم صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ یو آر ناٹ ان لائک گرومڈ انف کہ آپ ولاگ کے لیے. وہ اس طرح ہو گیا. پھر منڈے کو میری کال ہو گئی تو میں کھینچ کے آج صبح سے کام کر رہا تھا، اور پھر میں نے شام سے سوچا اس کو لکھ کے میں کچھ سنائی دوں. وجہ یہ ولاگ بنانے کی مینلی یہ ہے کہ میں بھی اس کے اندر کچھ ایسے لیسنز ہوں ہم سب کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے بھی، ٹیمز کے لیے، گروپس کے لیے، نیشنز کے لیے، ٹو لرن فرام دس گیم الون. تو وہ میں آپ کی اٹینشن میں کچھ لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ، اور ہم انڈیا کی ٹیم کو بھی بہت پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ محمد سراج اور شامی کی بالنگ واز ویری امپریسو. شبمان گل کا، کہ میں تو اتنا ایکسپرٹ گیم کا نہیں ہوں ایز سچ، مگر کہ گیم کی جو سائیکالوجی، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جس طریقے سے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو لوگ بلیم کر رہے ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ چوک ہو گئے، یہ ہو گیا، ساؤتھ افریقہ بن گئی انڈیا کی ٹیم. مگر اس گیم کے لاس میں انڈین ٹیم، اس کی مینجمنٹ یا انڈین بورڈ کا کوئی فالٹ نہیں تھا. ایبسولوٹلی نو فالٹ تھا تو وہ 1 بلین اسپیکٹیٹر جو باہر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور 1 لاکھ آدمی جو اسٹیڈیم میں تھے، اور خاص طور پہ 2 آدمی، وہ نریندر مودی اور امت شاہ جو بیٹھے ہوئے تھے. تو دے ہیو put such a high level of what I want to say کہ performance anxiety on the players، کہ اب پلیئرس کی کو ہر صورت میں دکھاتے ہوئے آنا تھا. اور پھر پیچھے سے کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ لوگ کنٹینیوسلی ہائیلی پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں ایز اے ٹیم، جو اپنی کمیوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے. مگر ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ لوگ سیمی فائنل سے پہلے والا میچ ایک ہار جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، جیسے کہ آسٹریلیا کے ساتھ ہوا کہ آسٹریلیا نے اپنی انیشیل لاسز سے سیکھا، اور ان کا جو ہے کنسنٹریشن بڑھا، اور دے ریلی گاٹ دیئر فروٹ، ان کو پھل بھی مل گیا ان کی اپنی محنت کا اور لگن کا. تو یہاں پر اس کا اپوزٹ ہوا. یہاں پہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ ہائی لیول پہ پرفارم کرتے رہے، بلکہ ان سے ایکسپیکٹیشن بھی ساتھ ساتھ انکریز ہی ہوتی چلی گئی. کاش کہ وہ ایکسپیکٹیشن لاسٹ کر جاتی آخری گیم تک، مگر جسٹ بیفور دا لاسٹ گیم کہ ان دوز 3-4 days that they had rest, they started giving out and they started having the symptoms of fatigue, performance fatigue as well as performance anxiety. and وہ کیا ہے performance fatigue؟ جو ہے فزیکل کمپوننٹ ہے، ایموشنل کمپوننٹ اور مینٹل کمپوننٹ ہے. اچھا، جب یہ ماسز میں آتا ہے کہ انڈیویجول کوئی پرفارم کر رہا ہے، یا بندہ کوئی سرجری کر رہا ہے، یا بندہ کوئی خود کچھ اپنے ہاتھ سے کوئی کرافٹ بنا رہا ہے، وہ اس میں پرفارمنس انزائٹی کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. اس کی مینیجنگ جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. وہ کبھی کسی کو چاہیے تو آئی کین ڈسکس اباؤٹ دیٹ. مگر یہاں پہ ٹیم ایفرٹ تھی. ٹیم ایفرٹ میں آسٹریلیا نے ایگزیکٹلی اس چیز کو کاؤنٹر کیا. آئی تھنک دے ہیو اے ویری گڈ سائیکالوجسٹ آن دا ٹیم اور سائیکیٹرسٹ آن دا ٹیم، کہ ان کے پاس دوسرا چیلنج یہ تھا کہ 1 لاکھ کا بلو کپڑوں میں کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے، ہاؤ ٹو پرفارم ان فرنٹ آف دیم. نتھنگ، کچھ بھی ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا تھا سوائے گڈ سائیکالوجسٹ کے، جو ان کو بتاتا کہ ہاؤ ٹو بلائنڈ
certain parts of the stadium and how to concentrate and focus. اور یہ یہاں پہ الٹا ہو گیا. اچھا پرفارمنس ایز ایک تو فزیکل فٹیک شروع ہوا, جو پرفارمنس فٹیک کا جو فزیکل پارٹ تھا, تو اس کے اندر یہ پلیئرس ہمارے تھکنے لگے. پھر اس کے بعد دے اسٹارٹیڈ لوزنگ ہوپ. پھر اس میں some of them probably went through emotional crisis, and then on top of that they are constantly, دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے, پرائم منسٹر اور یہ وہ منسٹر وغیرہ ہائی پروفائل لوگ وہاں بھی گیم دیکھنے جاتے ہیں, مگر اس گیم سے وہ لوگ پالیٹکس نہیں کرتے ہیں. ان کا گیم ہوتا ہے, ہاتھ ملا کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے ہاتھ ملانے سے انکار اور یہ وہ آئی ڈونٹ نو کیا کیا سننے میں آیا, مجھے پورا پتہ نہیں, پر ان ساری چیزوں کا پریشر ڈائریکٹلی ناٹ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جو ہے پرفارمنس پر پڑا جو کہ فیلڈ میں تھے, اور ایٹ دا ٹائم when they needed freedom from this. اینڈ یہ چیز اس نے ان کا فوکس, اٹینشن, ان کی میموری, یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں اس کے اندر. اس پہ ریپیٹیٹیو پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے, اس کے اندر ان کا ٹائم ریئیکشن ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یو آر ایٹ دا ورلڈس ہائیسٹ اسٹیج آف پلئنگ کرکٹ گیم, تو وہاں پہ تو یہ ساری چیزیں پراپر چاہیے تھی. اور پتہ نہیں آسٹریلین مینجمنٹ نے اپنے ارینجمنٹ کیسے کیے, ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی پلیئرس کو روٹیٹ بھی کرایا ہوگا تھرو دا. یہاں پہ کانسٹینٹلی یہ لوگ جو ہے نا کوہلی سے ہی ڈیمانڈ کہ وہ ہر دفعہ رن بنائے, وہی ہر دفعہ. شبمان گل وہ نہیں بنائے تو کچھ نہیں بنائے. تو کبھی نہ کبھی جا کے ابھی تک تو ایک آدھ آدمی جو ہے فیل ہوتا تھا, دوسرا پک اپ کر لیتا تھا, پر وہ اٹ از ان ڈیو ٹائم. آئی نیو 5 days بفور دس گیم کہ یہاں پر میجر نمبر آف پلیئر جو ہے نا ان کے جو ہے دے ول سفر فرام دس دا کانسیکوینسز, اس کے نتائج بھگتیں گے. اور یہی ہوا. اور یہاں پہ لیسن میں بس یہی دینا چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کی اہمیت اس کی لیول تک دینی چاہیے, اور اس کے اندر تھنکنگ, سوچ کا فریڈم ہونا چاہیے. کیونکہ یہی چیز آپ اپنی پرسنل لائف پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بچہ جو فٹ بال کھیلنا چاہ رہا ہے اس کو زبردستی آپ کچھ اور گیم کھلا دیں. جو بچہ انجینئر بننا چاہ رہا ہے اس کو زبردستی ڈاکٹر بنا دیں, یا پھر اسے سمپلی ایکسپیکٹ کانسٹنٹلی یہ کریں گے کہ اینڈ دس ہیپنز ود اے ہائی پروفائل پیشنٹ ناٹ پیرنٹس, مطلب ہائی فنکشننگ پیرنٹس, کہ بچہ بھی اچھا کرنا چاہیے. بچے پہ آلریڈی پریشر ہے کہ وہ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان بڑے صاحب کا بچہ کیسا نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر طرح کے جو یہاں پہ پروورز محاورے استعمال ہوتے ہیں اس کاموں کے لیے. بٹ دس از ویئر ان میجر پارٹ ہمارے لوگ مطلب آئی تھنک اس ان دا میجر پارٹ سب کانٹیننٹل مینٹیلٹی کہ یہاں پہ جا کے فیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ تو اتنا زیادہ اسٹریس کر کے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ کامیابی بہت زیادہ ورت نہیں کرتی. تو میں اس وقت اتنی ہی بات کر رہا تھا, اور ہوپ فلی کہ آئی واز ایبل ٹو گیو میسج. تھینک یو.